یا آج اس کو کون کھا رہے بیٹھ کے، تو ہمارے لیے کیا یہ باتیں نصیحت نہیں ہوتی؟ اللہ کہتے ہیں جو بعد میں وارث بنتے وہ یہ سمجھتے نہیں ان باتوں سے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کی گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی مصیبت میں ڈال سکتے۔ اب یہ کیا پوائنٹ ہے، جن کے اوپر عذابات آئے ہیں تو ان کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا، آج میں اور آپ بھی گناہ کریں گے تو بچیں گے نہیں۔ اور کیا کہ ہم مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر۔ اللہ کہتے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اسی گھر میں رہتے ہوئے بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ آج میں اور آپ کے گھروں میں عبرتیں موجود ہوتی ہے، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہاں اتنے ان کا روب دبدبا اور پتہ نہیں کتنی شان و شوکت ہوتی تھی، وہ کتنے ایکٹیو ہوا کرتے تھے، آج وہ بستر پہ جب پڑے، کیا ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم گزار دیا، میں اور آپ بھی ایک دن اپنا ٹائم گزار کے چلے جائیں گے، چاہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے، یعنی یہ دیکھیں دس از ریالٹی، یہ ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو فیکٹ سکھاتے ہیں کہ اس سے نصیحت پکڑو۔ صرف یہ نہیں کہ کہیں آپ ٹریول کرو گے اور جاؤ گے تو ہی آپ کو نصیحت ملے گی، نصیحت اللہ کہتے ہیں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تو کہتے تم اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ اپنے آپ میں دیکھو۔ اور کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ ہم نے مہر لگائی، اور مہر اس لیے لگائی کیونکہ ان کی نصیحت لینے کی عادت ختم ہو گئی، ان کو دل کو استعمال کرنے کی عادت ختم ہو گئی، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں دل کی بات ہو رہی ہے اور سننے کی بات ہو رہی ہے، بات تو دل کی ہو رہی ہے نا، ہم نے دل پہ مہر لگائی تو وہ سنتے نہیں۔ جیسے ہم کہتے تم سن نہیں رہی، میں نے اس کو کہا مگر یہ اسے سنا ہی نہیں، تو اس وقت وہ جو کام کرنے گئی تھی تو اس میں سننے کا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ، جو سمجھ لے تو وہ کام نہیں کرے گا جس سے وہ روکا جا رہا ہے، وہ کام کرے گا جو اس کے لیے فائدے مند ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اصل مسئلہ یہ کہ کیوں نہیں رہنمائی لیتے، کیونکہ یہ دل ان کے ختم بند ہو چکے، اور یہ کانوں سے سنتے ہیں دل پہ لگاتے نہیں ہے بات کو، اندر دل تک بات نہیں جاتی، اور پھر وہ وہی کرتے جو انہیں کرنا ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے غلط۔ آیت نمبر 101، تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں وہ، نقص علیک من انبائها، ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا، تو نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لے آتے، بما کذبوا، اس پر جو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل پہلے سے، کذالک اس طرح، یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب الکافرین، کفر کرنے والوں کے دلوں پر۔ فرماتے ہیں کہ یہ بستیاں ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ان کی خبریں۔ اچھا جی، یہ بستیوں کی خبریں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ نے پیچھے پڑھی قوم عاد، لوط، سمود، نوح اور شعیب، اصحاب مدین، ان تمام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ خبریں ہم نے بیان کر دی ہے، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، روشن دلائل لے کر آئے تھے، ساری باتیں واضح تھی ان کے سامنے، وہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی ان کی عادت یہ بنی ہوئی تھی جھٹلانے کی۔ مطلب آپ دیکھیں جب قوم عاد آ رہی ہے تو اس کو ان کے نبی کہہ رہے نا کہ تم دیکھو نوح کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو تم نے پہلوں سے بھی نصیحت نہیں لی۔ پچھلی جب ان کے، اگر آپ یوں کہہ لیں کہ جنریشنز جو تھی، پرانے جو باپ دادا تھے، انہوں نے بھی نبیوں کو نہیں مانا، انہوں نے بھی نہیں مانا، تو کہا کہ پھر کیا ہوا، اللہ اس طرح مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر، جو نہیں مانتے ان کے دلوں پر مہر لگتی۔ آج جو مسلمان ہے نا وہ کیوں اتنی جلدی صحیح نہیں ہوتا؟ اگر آپ دیکھیں کیونکہ وہ پہلے سے مسلمان تھا، بچپن سے مسلمان تھا، تو جب وہ بچپن سے مسلمان تھا تو اس کو تو فوراً سے اچھائی کو لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس نے شروع سے اچھائی نہیں لی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، اب جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی بات، اب جب اتنا ہاتھ سے نکل جاتی ہے بات تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اگر آپ اپنے اوپر رکھیں کہ پہلے سے ہی ہم جھٹلاتے آ رہے، ہمیں تو پہلے سے اللہ رسول کا پتا تھا تو ہم پہلے سے ہی جھٹلا رہے شروع دن سے، تو آج اگر ہمیں کوئی بات بھی بتائی جاتی ہے وہ دل پہ ہی نہیں لگتی ہمارے، تو دلوں کے اوپر کیا لگے، تباہ سمجھتے، اسٹیمپ لگ گئی، مہر لگ گئی۔ اچھا جی، آیت نمبر 102، وما وجدنا لأکثرہم، اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثریت کو، من عہد، عہد پر، وَإِن وجدنا، اور نہیں ہم نے پایا اکثرہم، ان کی اکثریت کو، لفاسقین، یعنی یقیناً ہم نے پایا ان کی اکثریت کو فاسقی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی اکثریت کو کیسے عہد پہ نہیں پایا، یعنی انہوں نے پورا نہیں کیا، پاس نہیں رکھا جو اللہ سے عہد کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں قرآن شروع میں سے ہی کہتے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو میرے وعدوں کو پورا کرو، میرے عہدوں کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تو
خوف تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ ہم سب اللہ کے عہد میں جڑے ہوئے نا. تو وہ قومیں بھی اللہ کے عہد میں جڑی ہوئی تھی کہ ہم سب نے یہ جب بولا, اللہ نے ہمارے الہام کر دیا ہم میں فجور اور تقویٰ. جب ہم کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, تو پھر جب رسول آتے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے, ان کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم عہد کے اوپر رہے نہیں, ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اور اکثریت ان کی جو ہے وہ یہی کرتی ہے, اور وہ فاسق ہو گئی. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے شروع میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ فرمایا 27 آیت میں, 26 میں کہا کہ اس قرآن سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق ہوتے. اور اس کے بعد ان کی جو عادتیں بتائی تھی اس میں 27 میں کہا الذین ینقضون عہد اللہ, وہ جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے. تو یہ اللہ کا عہد تھا نا, یہ قرآن جب نبی آتے ہیں تو ان کی تائید کرنے کا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے. تو جب ہم وہ پورا نہیں کرتے تو اللہ کہتے تمہارے دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے, اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا, تو اب فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. صحیح ہے. اچھا جی, آیت نمبر 103. ثم بعثنا, پھر ہم نے اٹھایا من بعدہم, ان کے بعد موسیٰ کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ, الی فرعون کی طرف, ملئہ اور اس کے سرداروں کے, فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا, بہا ان نشانیوں کے ساتھ, فانظر تو دیکھیے, کیف کیسے کانا ہوا, عاقبۃ انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا. کہتے پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام, وہ ہماری آیتوں کے ساتھ آئے, وہ تو بہت ساری آیتوں کے ساتھ آئے. آپ کو پتہ ہے 9 آیات دی گئیں, 9 آیتیں دی گئیں, نشانیاں دی گئیں. فرعون کی طرف, ان کے سرداروں کی طرف, انہوں نے بھی ظلم کیا اس کے ساتھ, نہیں مانا ان کی باتوں کو. تو کہا کہ دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا, کیا ہوا, تباہ ہو گئے, غرق ہو گئے. 104. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ نے, یا فرعون, اے فرعون, انی رسول من رب العالمین, بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. 105. حقیق علی, حق ہے مجھ پر, اللہ اقول علی اللہ, حق ہے کہ اس پر کہ میں نہ کہوں اللہ پر, الا الحق سوائے حق بات کے. قد جئتکم ببینۃ, یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی نشانی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فارسل تو بھیج دو, معی میرے ساتھ, بنی اسرائیل کو. کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے فرعون, میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں, اللہ کی طرف سے پیغام دینے والا ہوں. حق یہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر سچ کے علاوہ کچھ اور بات نہیں کروں, یہ حق بنتا ہے میرا. اور میں تمہارے پاس بالکل واضح نشانی لے کر آ جاؤں تمہارے رب کی. تو اب ایسا کرو, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. یہ تم نے بنی اسرائیل کو جو غلام بنایا, تو اس کو تم جو ہے وہ میرے ساتھ بھیج دو, اور دیکھو مان لو میری بات. اگر آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوئی ہے, آپ پورا قرآن اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں سورہ شعراء میں کہ اس نے کس طرح سے حضرت موسیٰ نے فرعون تک جب بات کی, تو فرعون نے جب کہا, اللہ کے نبی موسیٰ نے بولا رب العالمین کی طرف میں بلا رہا ہوں, رب العالمین. تو اس نے کہا وما رب العالمین, کیا ہوتا ہے رب العالمین؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا, رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, رب العالمین وہ ہے جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے, اگر تم یقین رکھنے والے ہو. تو اس طریقے سے اچھی خاصی بات چیت ہوئی ہے. پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں, اس کے دربار میں پلے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ ایک شارٹلی مجھے اور آپ کو بتا رہے کہ ان کے پاس بھی جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو انہوں نے کس چیز کا لحاظ رکھا, انہوں نے کیا نہیں کیا. تو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. پھر اب بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. 106 میں کہتے ہیں قال ان کنت, فرعون نے کہا اگر تم لے آئے ہو جئت بآیۃ, کوئی نشانی لائے ہو, فأتی بہا تو پیش کرو اسے, ان کنت من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو. 107 فألقى عصاه تو ڈالا اپنا عصا انہوں نے, فإذا هي ثعبان مبین تو اچانک وہ اژدہا ہو گیا جیتا جاگتا, مبین یعنی واضح. 108 ونزع يده اور نکالا اپنا ہاتھ, فإذا هي تو اچانک وہ بیضاء چمکتا ہوا ہو گیا, للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. کہتے ہیں کہ اب جب اس سے کہا فرعون نے کہ اگر آپ کوئی نشانی لائیں تو دکھا دیجئے, لے آئیے اگر آپ سچوں میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال کے دکھا دیا ان کو, وہ اژدہا ہو گیا واضح طور پر, اور جب اپنا ہاتھ جو ہے وہ نکالا تو وہ اچانک چمکدار ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے, یعنی بغیر عیب کے, جیسے کہ قرآن نے دوسری کا مینشن کیا ہے. اور یہ آیتیں ایسی تھی کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. اب دیکھیں کیا ہوا, فرعون کا کمنٹ, اس کے اوپر اس کا رسپانس دیکھیے کیا ہے. 109 میں کہتے قال الملو, سرداروں نے کہا, من قوم فرعون, فرعون کی قوم کے, ان ھذا بے شک یہ لساحر علیم, البتہ ساحر ہے, جادوگر ہے, علیم بڑا ماہر ہے.
110 युरीदु अन युखरिजकुम, चाहता है कि तुमको निकाल दे, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी जमीन से, फमाजा तामुरून, तो अब तुम क्या मशवरा देते हो। 111 क़ालू, उन्होंने कहा अर्जिह, इंतजार में रखो उसे, वाक़ाहु, और उसके भाई को, व अरसिल, और भेजो, फिल मदाइनी, शहरों में, हाशिरीना, लोगों को जमा करने वाले। अब देखिए क्या हुआ, ये सारी बातें जो बयान की जा रही हैं कि वो उन्होंने निशानी लाके दिखाई। निशानी जो होती है ना वो हुज्जत होती है, जैसा कि कुरान का आना या किताब का आना, रसूल का आना, अल्लाह अपनी हुज्जत पूरी करते ताकि कल कोई ये ना बोले, जैसे पीछे बताया हमें कि हमारे बाप दादा तो गुमराह थे और हम उनकी औलादे थे, इसमें हमारी क्या कसूर था, अल्लाह आपने तो हमें भी गुमराह कर दिया। अच्छा, ये जो निशानियां दिखाई जाती है इसके बाद फिर अज़ाब ही आता है। ये कोई मज़ेदार बात नहीं है कि निशानियां मोज़े आ गए और मैं और आपने नहीं माना तो या ना माना तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप निशानी मांगोगे मोज़ा आएगा और आप नहीं मानोगे अल्लाह की बात, एट लास्ट आप सिरे से मिट जाओगे। आप देख लो अल्लाह की सुन्नत यही चली आ रही। तो यहाँ पे अगर आप पीछे पढ़ लो, सूरे मायदा में आपने एंडिंग में पढ़ा, क्या बोलते हैं हजरत ईसा से हवारी कह रहे हैं कि हमारे लिए मायदा उतारी आसमान से। हजरत ईसा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं उतार दूंगा, लेकिन फिर जो नहीं मानेगा, जो कुफर करेगा, तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया हो आलमीन में से। तो ऐसे जो अल्लाह के समझदार बंदे होते वो तो नहीं मांगते, ये तो हठधर्म लोग थे, और इनको तो वैसे भी इनका तो टाइम एट लास्ट एक दिन इनको खत्म होना, लेकिन इन पे हुज्जत तो पूरी करनी थी। तो अल्लाह ताला ने उन तक उसके हिसाब की बात पहुंचा दी। आज मैं और आप अल्लाह की निशानियां आफाक में देख रहे हैं, कायनात में देख रहे हैं, अपने आप में देख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मजीद सनुरियम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, अनकरीब हम दिखाएंगे उनको हमारी निशानी। यानी मैं और आप और भी इन फ्यूचर देखेंगे, और हर कोई जो भी कयामत के दिन तक ये आयत पढ़े वो फ्यूचर में निशानियां अपनी लाइफ में देखता ही रहेगा। यहाँ तक तबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक कि उनको यकीन आ जाएगा कि ये अल्लाह की बातें सच्ची। तो ये तो सिर्फ इसके लिए, ये कोई खेल तमाशे के लिए। और अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मुतालबा करते रहे और अल्लाह ने नहीं दी उनको निशानी। अल्लाह ने कहा कि अब अगर हम इनके ऊपर फरिश्ते नाजिल कर दें या इनसे मुर्दे बात करने लगे या हम हर तरह की बातें इनके सामने ला दें, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुज्जत पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहा कि फिरौन ने, सरदारों ने उनके उसके क्या कहा कि ये तो एक बड़ा जादूगर है, और वैसे भी हर नबी चाहे कुछ दिखाए ना दिखाए उसको जादूगर तो या जादू में मशहूर, यानी इसके ऊपर जादू किया गया, फौरन से उसका लेबल लग जाता है। और कहा कि ये तुमको तुम्हारी ज़मीन से निकालना चाहते हैं, अब तुम लोग क्या मशवरा देते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ज़रा इसको रखो इंतज़ार में, इसके भाई को भी, और ऐसा करो कि शहर में जो है वो जमा करने वाले भेज दो। अब क्या कहते हैं 112 में कि या तू का बिकुल्ली साहिरिन अलीम, जो लाएंगे तुम्हारे पास हर किस्म के जादूगर जो माहिर हैं। 113 वजात सहारा, और आए जादूगर फिरौन के पास, कौलू कहने लगे वो, इन्ना लना बेशक हमारे लिए अजर होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब रहेंगे। 114 क़ाल नअम, फिरौन ने कहा हाँ, व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, और बेशक तुम अलबत्ता मुक़र्रबीन में शामिल हो जाओगे। अब क्या हुआ, कहते अच्छा जरा इनको होल्ड करा दो, अभी थोड़ा सा इनको रोको, और हम ऐसा करते हैं कि शहर में जमा करने वाले भेज देते हैं, वो हर तरह का बड़ा माहिर जादूगर लेकर आएंगे, इकट्ठा करके ले आएंगे। अब जादूगर है फिरौन के पास, और उन्होंने कहा अच्छा भाई हमारे लिए तो बहुत अजर है, हमको तो बहुत अच्छा पे करेगा फिरौन अगर हम गालिब आएंगे। फिरौन ने कहा हाँ बिल्कुल, और तुम मेरे मुकर्रब भी हो जाओगे। अच्छा आप देख लें कुरान की बात, जो ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो दौर में जो चीज़ उरूज पर होती है, अल्लाह ताला जो नबियों को निशानी दे के भेजते हैं तो वो उस लेवल की होती है, उस टक्कर की निशानी होती है, तभी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर आज आप देखें, मतलब ये एक स्टेटमेंट था, इसको हम कंफर्म अगर करना चाहते कुरान से कि कितना सही है, तो आज अगर अपने दौर को देखें, हमारा दौर का चैलेंज और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, साइंस, और कुरान उसको चैलेंज करता है। आप देखते हैं